السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے عزم کے ساتھ، ایک نئے ارادے کے ساتھ، ایک نئی سوچ کے ساتھ، ایک نئے خیال کے ساتھ آپ سب کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس کا انتظار بھی ہوگا اور ویڈیو انشاءاللہ پسند بھی آئے گی۔ ایک کہانی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو بیٹیاں ہوتی ہیں انہوں نے اگر تعلیم کا شوق ہے تو اپنی تعلیم کو کیسے جاری رکھنا ہے، تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے اگر مشکل آ جائے تو اس سے کیسے گزرنا ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور آخر میں پوری کہانی سننے کے بعد اگر پسند آئے تو لائک کرنے کے ساتھ کمنٹ بھی کیجئے، اپنے رائے کا اظہار کیجئے۔ ہمارا آج کا عنوان ہے خوابوں کے مسافر۔ حدیث مبارکہ ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ خواب وہ نہیں جو نیند میں آئیں، خواب تو وہ ہوتے ہیں جو نیند کو چھین لیں۔ ایک چھوٹے سے گاؤں نور آباد میں 4 سہیلیاں ایک ہی سکول میں پڑھتی تھیں، مریم، انعم، زینب اور فریحہ۔ یہ چاروں بچپن سے ایک ساتھ تھیں، جیسے چاروں موسم ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے بغیر موسم بھی ادھورے ہو جاتے ہیں، ایسے ہی یہ چاروں اکٹھے رہتی تھیں۔ یہ بچیاں صرف کمرہ جماعت کی حد تک سہیلیاں نہیں تھیں، بلکہ ان کے خوابوں کو بھی ایک ہی امید تھی، ایک ہی عزم تھا، کچھ بننا، کچھ کرنا اور دنیا کو بتانا کہ بیٹیاں بوجھ نہیں، بخت ہوتی ہیں۔ وہ خوش بختی بنے یا بدبختی یہ بعد کی بات ہے، لیکن بیٹیاں نصیب بن کے آتی ہیں، بوجھ نہیں۔ ایک دن ٹیچر نے سب بچیوں سے پوچھا، تم بڑی ہو کر کیا بننا چاہتی ہو؟ مریم بولی، میں ڈاکٹر بنوں گی تاکہ گاؤں کی عورتوں کا علاج کر سکوں۔ انم نے کہا، میں وکیل بننا چاہتی ہوں تاکہ لوگوں میں انصاف کر سکوں۔ زینب نے آہستہ سے کہا، میں استاد بنوں گی کیونکہ علم پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ فریحہ بولی، میں انجینئر بنوں گی تاکہ ہمارے گاؤں کی گلیاں اور سکول خوبصورت ہو سکے۔ بس بیٹیوں، ٹیچر مسکرائی اور کہنے لگی، بس بیٹیوں، جب ارادہ ہو مضبوط تو راہ کی دیواریں بھی سیڑھیاں بن جاتی ہیں۔ وہ دیوار نہیں رہتی، اس کو عبور کرنے کا عزم اور ارادہ ہو تو وہ سیڑھی بن جاتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، وہ سب 8ویں جماعت تک آ گئیں، مگر تب ان کے سامنے پہلی بڑی رکاوٹ آئی۔ مریم کی والدہ نے کہا، بس بہت پڑھ لیا، اب گھر کے کام سیکھو۔ اور گاؤں کی رسم یہی تھی، لڑکی کی عزت 4 دیواری میں ہے۔ لیکن مریم نے روتے ہوئے ماں سے کہا، ماں مجھے پڑھنے دے، میں کچھ بن کر دکھاؤں گی۔ ماں نے باپ کو کسی طرح منا لیا اور یوں مریم کا خواب ایک اور سال کے لیے زندہ رہا۔ چمن میں کانٹے بھی ہوتے ہیں، کلیاں بھی مہکتی ہیں، جو جھک کے طوفان میں جیتے ہیں وہی چراغ جلتے ہیں۔ زینب کے لیے بھی راہ آسان نہ تھی، غربت آڑے آئی، لیکن اس نے کتابوں کو کپڑوں سے زیادہ قیمتی سمجھا۔ محلے کے بچوں کو پڑھا کر اپنی فیس جمع کرتی، کیونکہ ہمت مرداں مدد خدا، یہی ان لڑکیوں کا شعار تھا۔ 10ویں جماعت تک سب نے بہترین نمبر حاصل کیے۔ اب شہر جا کر کالج میں داخلہ لینا تھا۔ گاؤں والے بولے، شہر، لڑکیاں وہ بھی اکیلی، یہ تو بے پردگی ہو جائے گی۔ مگر ان کے والدین نے اپنی بیٹیوں پر بھروسہ کیا، اعتماد کیا۔ کہا، جو پھول کھلنے کو تیار ہوں ان پر پہرا نہیں دیتے، پانی چاہیے ہوتا ہے۔ جو پھول کھلنے کو تیار ہوں ان پر پہرے نہیں، پانی چاہیے۔ شہر میں آ کر سب نے دن رات ایک کر دیے۔ مریم نے میڈیکل کالج میں داخلہ لیا، انم قانون کی طالبہ بنی، زینب درس و تدریس میں نمایاں رہی،
और फरीहा ने इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडल लिया। कई साल बाद चारों लड़कियां कामयाब होकर वापस आईं, मगर अब सिर्फ अपने ख्वाब नहीं, गांव के मुस्तकबिल को भी बदलने का अज़म लेकर आईं। मरियम ने गांव में क्लिनिक खोला क्योंकि वो डॉक्टर थी। अनम ने मुफ्त में कानूनी मशवरे देने शुरू कर दिए क्योंकि वो वकील बन गई थी। ज़ैनब ने स्कूल बनाया क्योंकि वो उस्ताद बन गई थी। और फरीहा ने पक्की सड़कें और नालियाँ और रोशन गलियाँ बनवाईं। एक इंजीनियरिंग की ड्यूटी का फ़र्ज़ निभाया। आज नूर आबाद में हर लड़की का ख्वाब है, हर वालिदैन का एतमाद है। सब कहते हैं ये बेटियां नहीं, इनकलाब हैं, तब्दीली हैं। वही चिराग जलेंगे जो आंधियों में जले, वही चिराग जलेंगे जो आंधियों में जले, जहां में वही लोग चमकेंगे जो सब्र में ढले। हम सब के लिए पैगाम ये है कि अगर बेटियों को पढ़ने दिया जाए तो वो सिर्फ कलम नहीं, तकदीर भी संवारती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने राय का इजहार कीजिए कमेंट में। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।